الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور شکریہ کے سارے پاک، مطہر اور معلیٰ کلمات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے کہ جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، پاکیزگی، تطہیر، تقدیس، تجمیل بیان کی جائے کم ہے۔ حق یہ ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حمد و ثنا کے بعد صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار، بے حد و حساب، انگنت، لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو حق سننے، حق سمجھنے، حق پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج کا موضوع سخن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت، آپ کی امامت، امانت، عدالت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کے اعمال، آپ کی گفتار، آپ کی ولایت، آپ کی درایت، آپ کا حسن گفتگو، اس موضوع کے اوپر اللہ کی توفیق سے آپ سے گفتگو ہوگی، اس امید پر کہ انشاءاللہ آپ اس مختصر سے وقت میں پوری توجہ میری طرف رکھیں گے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ جنات ہوں، وہ پرندے ہوں، وہ درندے ہوں، وہ جانور ہوں، وہ کیڑے ہوں، وہ مکوڑے ہوں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی غیر جاندار ہیں، یہ پہاڑ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ سب کی سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے میرے بندے، جو مقام، جو عزت، جو مرتبہ میں نے حضرت انسان کو دیا ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اب انسانوں کے اندر مختلف کیٹیگریز ہیں، سب سے ٹاپ لیول کی جو کیٹیگری ہے اللہ نے وہاں پر انبیاء کو رکھا۔ انبیاء کے مرتبے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، کسی کی رسائی وہاں تک ہو نہیں سکتی۔ انبیاء کے بعد، نبوت اور رسالت کے بعد جو مرتبہ آتا ہے وہ صحابہ کا مرتبہ آتا ہے۔ اور کون صحابہ؟ کہ جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ وہ صحابہ کہ جن کو کبھی تم رکوع کی حالت میں دیکھتے ہو، کبھی تم سجدے کی حالت میں دیکھتے ہو۔ وہ صحابہ کہ جو کفار کے اوپر شدید ہیں، کفار کے اوپر اپنا بھرم رکھتے ہیں، جو وہ صحابہ کہ جن سے کفار لرزہ برندام ہوتے ہیں، رحماء بینہم، اور وہ صحابہ کہ جو مسلمان آپس میں صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ کر شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، الفت کا رویہ ہوتا ہے، مودت ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رب کا قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم الراشدون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب صحابہ کے اندر بھی اللہ نے کیٹیگریز رکھی ہے، صحابہ کے اندر بھی اللہ نے کیٹیگریز رکھی ہیں۔ سب سے ٹاپ نوچ قسم کی جو فضیلت ہے وہ اللہ نے کس کو دی ہے؟ حضرت ابو بکر کو دی ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ آئیے، بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ کہتے ہیں اے ابو بکر انت سیدنا، آپ تو ہمارے سردار ہیں، آپ تو ہمارے بڑے ہیں، وخیرنا، ہم صحابہ میں سب سے بہتر، سب سے اکرم، سب سے معزز، سب سے عزت والے آپ ہیں۔
اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. حضرت عمر کہتے ہیں وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ابو بکر آپ تو وہ ہیں کہ جن سے محبت اللہ کے رسول کرتے ہیں، اور جتنے بھی اس دنیا کے اندر مرد ہیں. کون مرد ہیں؟ کسی نے پوچھا نا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول آپ ذرا بتائیے تو صحیح کہ سب سے زیادہ آپ کے قریب کون ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ. پھر سوال کیا نہیں عورتوں میں نہیں، مردوں میں بتائیے سب سے زیادہ قریب کون ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابا بکر. ابو بکر وہ ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت ابو بکر سے کرتا ہوں. اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتا. آئیے آج لوگ مقابلہ کرتے ہیں، آج لوگ صحابہ کے درمیان تقابل کرتے ہیں، علی برتر ابو بکر برتر، علی برتر یا ابو بکر برتر. آئیے ابن ماجہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تاریخی الفاظ آپ کو سناتا ہوں. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، امام البانی اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا کے اندر، اس کارخانہ ہستی کے اندر، اس زمین کی پشت کے اوپر اگر کوئی سب سے زیادہ خیر والا آدمی ہے، کہ جس کے اندر سب سے زیادہ بھلائی ہے، کہ جس کی سب سے زیادہ عزت ہے، جس کا اکرام سب سے بلند ہے، جس کا اقبال سب سے بلند ہے، ابا بکر، وہ ابو بکر ہے. اور اگلے الفاظ وَخَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، اور ابو بکر کے بعد اس زمین کے اوپر سب سے بہترین شخصیت، کردار کی حامل اگر کوئی ہے، عمر، وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. آئیے آپ کو ایک روایت سناؤں، ترمذی کے اندر موجود ہے، بخاری کے اندر موجود ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ابو بکر کو یہ مقام کیسے ملا، یہ مرتبہ کیسے ملا، یہ عزت کیسے ملی؟ حدیث کے الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا للجنتی ابواب، جنت کے بہت سارے دروازے ہیں، بہت سارے دروازے. فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، اگر کوئی انسان نمازیں بہت پڑھتا ہوگا، جس کا دل نماز کے اندر لگتا ہوگا، فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہوئے اٹھتا ہوگا، اور صرف فرائض کی پابندی نہیں، سنتوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، نمازوں کے ساتھ اس کا دل لگتا ہوگا بس. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس کے دل کو منور کرتا ہوگا کہ الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے. تو آپ کا یہ فرمان اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہوئے یہ انسان نمازوں کی کثرت سے پابندی کرتا ہوگا. دعی من باب الصلاۃ، کل قیامت کے دن جب جنت کے قریب ہوگا تو جنت کے چونکہ بہت سارے دروازے ہیں، یہ نماز کا دروازہ اس کو پکارے گا، ارے بھائی ادھر آؤ، ادھر، یہاں سے اندر داخل ہو. حدیث کے الفاظ ومن کان من اہل الجہاد، اگر کوئی شخص جہاد کے جذبے سے سرشار ہوگا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے تن من دھن کی اس نے بازی لگائی ہوگی، اپنے آپ کو شہید کروا لیا ہوگا، جہاد کرتے ہوئے دشمن کے سامنے کھڑا ہو کر گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعی من باب الجہاد، ابھی یہ جنت کی طرف بڑھ رہا ہوگا اور وہاں سے جنت کا جہاد والا دروازہ اس کو پکارے گا، ہاں بھائی ہاں جہادی ادھر آ جاؤ، ادھر شہید صاحب اس دروازے سے داخل ہو. ومن کان من اہل الصدقۃ، اور اگر کسی شخص کو اللہ نے بڑا مال و متاع دیا ہے، بینک بیلنس بڑا دیا ہے،
اس کا ہاتھ بڑا وسیع کیا ہے، ہاتھ بڑا فراخ کیا ہے، دل بڑا کیا ہے، اور وہ انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، دین کے کاموں کے لیے اپنا پیسہ لگاتا ہے، وہ مسجدیں بنواتا ہے، وہ مدرسے بنواتا ہے، وہ کنویں بنواتا ہے، وہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ غریبوں کے بارے میں پوچھتا ہے، آس پڑوس کے اندر لوگوں کی خبر گیری کرتا ہے کہ کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دے، کسی کی بیٹی کی شادی کرا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، جنت کی طرف جا رہا ہوگا، دعی من باب الصدقتی، وہ جنت کا دروازہ، صدقے والا دروازہ اس کو پکارے گا، ہاں بھائی ہاں، ادھر سے داخل ہو، ادھر سے۔ ومن کان من اہل الصیام، اور اگر ایک انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ تو ہر کوئی رکھتا ہے، رمضان کا مہینہ ابھی 2.5 مہینے کے بعد آ رہا ہے انشاءاللہ، ہر کوئی روزے رکھے گا، لیکن رمضان کے علاوہ ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا ہے، اور دیگر نوافل روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اکبر، قیامت کے دن جنت کا دروازہ اہل الریان وہ اس کو پکارے گا، آ بھیا یہاں سے داخل ہو جا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے اس حدیث کو سن رہے ہیں، زبان نبوت سے براہ راست اس حدیث کو سن رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جس کو یہ جنت کے سارے دروازے بیک وقت پکار رہے ہوں گے؟ صدقے کا دروازہ اس کو پکارے، روزے کا دروازہ اس کو پکارے، نماز کا دروازہ اس کو پکارے، جہاد کا دروازہ اس کو پکارے، سارے دروازے چیخ چیخ کے پکار رہے ہوں گے، کوئی ہوگا ایسا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ، اے ابو بکر تمہاری قسمت کو سلام ہے، تمہاری قسمت کے، تمہاری عظمت کے کیا کہنے، مجھے امید ہے کہ جنت کے سارے دروازے بیک وقت ایک ہی لمحے کے اندر، ایک ہی لحظے کے اندر تمہیں پکار رہے ہوں گے، یہاں سے جنت میں آ جائیے، یہاں سے جنت میں داخل ہو جائیے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ مقام کیسے مل گیا؟ یہ عزت، یہ مرتبہ، یہ فضیلت، یہ کیسے مل گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ اچھا بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ آج روزے کی حالت میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کے رسول۔ اچھا جی یہ بتائیے کہ آج کسی نے نماز جنازہ پڑھی ہے اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد وہ قبرستان گیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا، جی اللہ کے رسول۔ تھوڑی دیر میں ایک اور سوال کیا، اچھا بھائی ذرا یہ بتاؤ محفل میں موجود کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا، جی اللہ کے رسول۔ تھوڑی دیر میں ایک اور سوال کیا، اچھا بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ کوئی چاچا، کوئی خالو، کوئی پھپھا، کوئی تایا، کوئی نانا، کوئی دادا، کوئی قریب کا رشتہ دار، کوئی دور کا رشتہ دار، کوئی آس پڑوس میں رہنے والا، کوئی برابر میں دکان لگانے والا، کوئی بیمار ہو گیا ہو، اس کی عیادت کس نے کی ہے؟ حضرت ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا، جی اللہ کے رسول۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم اپنے گریبانوں کے اندر ذرا جھانک کر کے دیکھیے کہ ہماری صبح ہوتی ہے اور صبح ہونے کے بعد ہماری تق و دو کیا ہوتی ہے، ہماری منزل کیا ہوتی ہے، ہماری سوچ اور فکر کیا ہوتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ آج میں نے اتنی نیکیاں کرنی ہے؟ بازار میں جانے کے بعد ایک دماغ میں ہوتا ہے کہ یار اتنی سیل کرنی ہے آج میں نے، دکان کھولنے کے بعد نیت یہ ہوتی ہے، ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ آج اتنا مال نکالنا ہے میں نے۔
کیا ہماری کبھی یہ سوچ ہوئی ہے کہ آج اس دن اسی تاریخ کو آج میں نے یہ نیک کام کرنا ہے، آج میں نے قرآن پڑھنا ہے، آج اپنے کسی پڑوسی کا میں نے خیال کرنا ہے، ان کے گھر راشن بھجوانا ہے، کوئی رشتہ دار کہ جو بہت زیادہ پریشان ہے کسی کی عیادت کرنی ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر کوئی اپنی زندگی کے اندر مگن ہے، صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات، پھر وہی نرم گرم بستر، پھر وہی صبح اٹھنا اور اس کے بعد دکان جانا، پھر وہی روٹین۔ ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے آخری نیکی کب کی تھی؟ آخری نیکی آج لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی کسی کو کھانا کھلانا تو یہ امیروں کا کام ہے، میرے اپنے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آج ہم نے دین کا کانسیپٹ ہی غلط سمجھ لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات تو یہ امیروں کے کرنے کا کام ہوتا ہے کہ جن کے پاس مال بہت زیادہ ہے۔ کانسیپٹ غلط ہے۔ ٹھیک ہے انہوں نے بھی کرنا ہے، لیکن آپ اگر اپنا مال بڑھانا چاہتے ہیں، مال کے اندر وسعت لے کر کے آنا چاہتے ہیں، ہاتھ کو فراخ کرنا چاہتے ہیں، بینک بیلنس بڑھانا چاہتے ہیں، خدا کی قسم یہ بات اگرچہ کڑوی ہے لیکن سچ اور صداقت کے اوپر مبنی ہے کہ صدقہ اور خیرات سے انسان کا مال بڑھتا ہے، کمی نہیں آتی کبھی۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقہ کرنے سے کسی بھی انسان کا مال کم نہیں ہوتا، مال کم نہیں ہوتا۔ شیطان آئے گا، ڈرائے گا، ارے تمہارے پاس اپنے لیے نہیں ہے اس کو کیا دو گے؟ ایک روٹی تمہارے پاس ہے اس میں سے بھی آدھی اس کو دے دو گے؟ عقل کہتی ہے مال کم ہوگا، ایمان کہتا ہے مال بڑھے گا۔ عقل کہتی ہے سود کا پیسہ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ مال بڑھتا ہے۔ بھائی 50,000 روپے دے رہا ہوں، اگلے مہینے 55 لوں گا۔ انسان کا دماغ کہتا ہے کہ یار بیٹھے بٹھائے 5,000 روپے مل گئے، بھائی یہ 50 لاکھ روپے دے تو رہا ہوں آپ کو میں کاروبار میں لگانے کے لیے، لیکن پروفٹ کے ساتھ آپ نے مجھے سود بھی دینا ہوگا۔ یہ جو لون آپ کو دے رہا ہوں یہ کوئی انٹرسٹ فری نہیں ہے، انٹرسٹ کے ساتھ ہے، سود بھی دینا ہوگا۔ انسان سمجھتا ہے کہ یار پروفٹ الگ مل رہا ہے، سود کا پیسہ الگ مل رہا ہے، میرا تو مال بڑھ رہا ہے۔ عقل کہتی ہے مال بڑھتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ مال بڑھتا نہیں ہے۔ ارے یہ جنگ ہے اللہ کے ساتھ، جنگ ہے اللہ کے ساتھ۔ ایک طرف صدقہ کرنا ہے، ایک طرف سود کا مال ہے۔ انسان کا دماغ یہ کہتا ہے سود لینے سے انسان کا مال بڑھے گا، صدقہ کرنے سے انسان کا مال کم ہوگا۔ یاد رکھیے گا جب بھی کوئی بات انسان کی عقل میں نہ رہی ہو، دین کی کوئی بات، اصول یاد رکھیے گا، اصول مت بھولیے گا، یہ زندگی بھر آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ۔ دین کی کوئی بات اگر آپ کے دماغ میں نہ رہی ہو، آپ کی سمجھ میں نہ رہی ہو، آپ کی عقل اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہو، تو یاد رکھیے عقل سے بڑھ کے ایک اور لیول ہے کہ جس کو ایمان کا لیول کہا جاتا ہے۔ اللہ کو دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا، کیا ہے؟ ایمان ہے۔ رمضان کے اندر قرآن نازل ہوا، شہر رمضان انزل فیہ القرآن، کسی نے دیکھا ہے قرآن نازل ہوتے ہوئے؟ نہیں دیکھا، کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جنت کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، ایمان ہے۔ جہنم کو نہیں دیکھا، ایمان ہے۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا، ایمان ہے۔ قبر میں عذاب ہوتا ہے، ایمان ہے۔ قیامت کو نہیں دیکھا، ایمان ہے۔ جو بات عقل میں نہ رہی ہو تو عقل سے بڑھ کے ایک لیول ہوتا ہے جس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس آئے، آپ نے بتایا کہ ایک ہی رات کے اندر بیت اللہ سے بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے آسمان تک فاصلہ
پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کی، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا. علی ھذا القیاس، اسی ایک ہی رات کے اندر بیت اللہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر، اور اسی ایک رات کے اندر آسمانوں سے واپس زمین کا سفر. صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، لوگوں کو بتایا، لوگوں مجھے معراج ہوئی ہے. لوگوں نے تکذیب کر دی، آپ کو جھٹلا دیا. ایک کافر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کس پر ایمان لائے ہو؟ کیسا جھوٹا اور مکار آدمی ہے، کیسا فریبی آدمی ہے، کیسا دھوکہ دینے والا آدمی ہے. ہاں بھائی کیا ہوا ذرا بتاؤ تو صحیح. کہنے لگا پتہ ہے وہ تمہارا نبی کہتا ہے ایک ہی رات کے اندر بیت اللہ سے بیت المقدس آسمانوں تک کا سفر اور پھر واپسی کا سفر، اور یہ تحفے لے کر کے آیا ہوں. حضرت ابو بکر نے کہہ دیا، اے سن، اگر میرے نبی نے یہ کہا ہے تو سچ کہا ہے، سچ کہا ہے. یہ ہوتا ہے ایمان. جو بات عقل میں نہ آ رہی ہو اس کو ایمان کے لیول سے سمجھنا ہوتا ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے میرے صحابہ، ہم نے چندہ جمع کرنا ہے. ایک کسی خاص کام کے لیے، ایک دینی منصوبے کے لیے ہم نے چندہ جمع کرنا ہے، بیت المال بنانا ہے، مال لے کر کے آؤ. آج آپ کو پتہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دینی مدارس کے لوگ یہ چندہ جمع کرتے ہیں. ارے یہ چندہ جمع کرنا نبی کی سنت ہے. دین کے کاموں کے لیے چندے کو جمع کرنا یہ نبی کی، صحابہ کی، انبیاء کی، صلحاء کی، اتقیاء کی سنت ہے. آج رگڑا دیا جاتا ہے کہ جی کاروبار نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک عام انسان کہ جس نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، گریجویشن کی، پوسٹ گریجویشن کی، اور چڑھتے چڑھتے مقام اور منزلت تک پہنچتے پہنچتے وہ MBA کی ڈگری حاصل کرتا ہے. کون سی ڈگری؟ MBA کرتا ہے، ماسٹرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن، کہ جی کاروبار چلانا جانتا ہوں، کمپنیوں کو چلانا جانتا ہوں، فیکٹریاں لگانا جانتا ہوں، لوگوں کو چلانا جانتا ہوں، اور خود کیا ہے؟ خود ایک کمپنی کے اندر ملازم. تو آج کل یہ باتیں کرنا کہ جی نہیں کاروبار کیا جائے، اس کاروبار سے جو پیسہ آئے اس پیسے کو مدارس کے اندر لگایا جائے، یہ کون سا نظام لے کر کے آ رہے ہو؟ بات کچھ اور چل رہی تھی. میں عرض یہ کر رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈونیشنز لینے کی کال دی. آپ نے فرمایا صحابہ اپنے اپنے کنٹریبیوشنز لے کر کے آؤ، ڈونیشن لے کر کے آؤ، چندہ جمع کرواؤ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، الیوم اسبق ابا بکر ان سبقته یوما. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارے یہاں ریسنگ ہوتی ہے. اس کے پاس یہ گاڑی ہے تو میں یہ گاڑی لوں گا، اس کے پاس 400 گز کا گھر میں 1000 گز کا لیتا ہوں، اس کے پاس 1000 گز کا میں 1500 گز کا گھر لیتا ہوں. آؤ تمہارے صحابہ کے درمیان کیا مقابلہ بازی ہوا کرتی تھی. حضرت عمر کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چندہ دینے کی کال دی، ڈونیشنز لینے کی کال دی، میں نے یہ سوچا الیوم اسبقو سبقت لے کر کے جاؤں گا. کس کے اوپر؟ ابا بکر. آج میں ابو بکر سے زیادہ پیسے دوں گا، ابو بکر سے زیادہ چندہ دوں گا میں. حضرت عمر پیسے لے کر کے آئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، اے عمر ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے بھائی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول جتنا آپ کو دیا ہے نا اتنا ہی گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں. 50 روپے لایا ہوں تو 50 روپے چھوڑ کر کے آیا ہوں.
ٹھیک ہے جی رکھ دو یہاں پر. تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. مال لا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں رکھا. آپ نے وہی سوال دہرایا, اے ابو بکر ما ابقیت لاہلک, گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ اللہ اکبر, قربان جاؤں نبی حضرت ابو بکر کی صداقت کے اوپر, حضرت ابو بکر کے انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر. کہنے لگے اللہ کے رسول ابقیت لہم اللہ ورسولہ, گھر والوں کے لیے اللہ کا نام چھوڑا ہے اور رسول کا نام چھوڑا ہے, بس جتنا تھا سب اٹھا کر لے کر کے آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو, میرے بزرگوں, میری ماں اور بہنوں, آج ہم نے جو سبقت کرنی ہے وہ دین کے اندر سبقت کرنی ہے. آج ہم نے دینداری کے اندر سبقت کرنی ہے. اس نے اگر 3 نمازیں آج کے دن جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں, میں کل 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ کر کے دکھاؤں گا. وہ تراویح کے اندر اگر روز آتا ہے تو میں بھی روز آ کر کے دکھاؤں گا. ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے رش. کیا حسد کرنا جائز نہیں ہے بالکل. یار اس کے پاس اتنا مال ہے, بڑا آ رہا ہے بھائی پیسہ, ایک سے ایک گاڑیاں, ہر مہینے گاڑی بدل رہے, ہر 3 سال میں نیا گھر, مسلسل اونچی اڑان بھر رہا ہے, کیا ہی کہنے بھائی بڑا مال آ رہا ہے. حسد کرنا جائز نہیں ہے. اور ایک وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے, یار اللہ نے ماشاءاللہ اس کو بڑا مال دیا ہے اور یہ کتنا انفاق کرتا ہے, یہ کتنا ماشاءاللہ خرچ کرتا ہے, یہ اپنے اس پیسے سے مسجدیں بنواتا ہے, یہ اپنے اس پیسے کو مدرسے کے اندر دیتا ہے, یہ اپنے اس پیسے سے طلباء کی تعلیم اور رہائش کا بندوبست کرتا ہے, یہ اپنے اس پیسے سے طلباء کے راشن کا بندوبست کرتا ہے, یہ اپنے اس اللہ کی طرف سے دیے ہوئے پیسے کو اللہ کی راہ کے اندر لگاتا ہے. کیا ہی کہنے یار, کاش کہ اللہ مجھے بھی پیسے دے تو میں بھی اسی طریقے سے اللہ کی راہ کے اندر یہ پیسہ خرچ کروں. رش کرنا جائز ہے تو رش کرنا چاہیے. ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. ان کا ایک غلام آیا اور غلام کے ہاتھ میں کچھ مٹھائی یا کچھ کھانے کی چیز. حضرت ابو بکر شدید بھوک کی حالت کے اندر, اور آپ کو پتہ ہے جب شدید بھوک لگی ہوئی ہو نا تو اور کوئی سمجھداری کی بات کی جا رہی ہو, یار اس پروجیکٹ کو یہ کیا جانا چاہیے, کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے, وہ بولتا ہے یار مجھے کھانا کھلاؤ, مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے, دماغ کام نہیں کر رہا, میرے برین کو غذا نہیں جا رہی ہے, کوئی کاربس وغیرہ کوئی پروٹین ہائی لوڈنگ کروں گا تو پتہ چلے گا کہ کام کیسے کرنا ہے, مجھ سے بھی کام نہیں ہو رہا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ شدید بھوک کی حالت کے اندر. تھوڑی دیر میں غلام آیا, ہاتھ میں کچھ کھانے کی چیز. آپ نے دیکھا, لا بھائی لاؤ ذرا ادھر لاؤ, ڈبہ کھولو بھائی. آپ نے اٹھایا اور کھا لیا. تھوڑی دیر میں پوچھنے لگا, اے ابو بکر آج کیا بات ہے؟ آپ نے پوچھا نہیں یہ مٹھائی کہاں سے آئی, کیسے آئی, کس نے دی, کیسے لے کر کے آئے, کس خوشی میں لے کر کے آئے؟ ابو بکر کہنے لگے, ارے بھائی بھوک اتنی لگی ہوئی تھی, اچھا ذرا بتاؤ کہاں سے لے کر کے آئے ہو, کس نے دی ہے, کون سی مبارک بات ہے؟ کہنے لگا ابو بکر اصل میں زمانہ جاہلیت کے اندر نجومی ہوا کرتا تھا, میں کہانت کرتا تھا, بھائی تمہاری یہاں بیٹی ہوگی, نہیں جی تمہاری شادی 3 سال کے بعد ہوگی, ابھی نہیں ہوگی. ارے یہ بات سمجھ, میں کہانت کیا کرتا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ سننا تھا. آپ نے اپنے منہ کے اندر انگلیاں ڈال کر اس لقمے کو باہر نکالا. اور آپ کو پتا ہے جب شدید بھوک لگی ہوئی ہو تو ایسی بھوک کی حالت میں اگر آپ ایک نوالا لے لیں تو وہ معدے کی کون سی دیوار کے ساتھ جا کے چپک جائے گا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو حضرت ابو بکر نے اس نوالے کو انگلیاں ڈال کر اپنے منہ سے باہر نکالا کہ یہ حرام کا لقمہ میرے منہ کے اندر کہاں سے آ گیا. اللہ اکبر. میرے دوستو, میرے بزرگوں, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی. ہمیں آپ کی وفات سے اور آپ کی سیرت سے یہی سبق لینا چاہیے کہ ہم نے دیکھیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے
مال آپ کو ملے گا۔ دونوں راستے آپ کے سامنے ہیں، ایک جائز راستہ ہے اور ایک ناجائز راستہ ہے، ایک حلال کا راستہ، ایک حرام کا راستہ، ایک سود کا راستہ، ایک صدقہ۔ تو میرے بزرگوں، یہ دونوں راستے آپ کے سامنے آئیں گے، اور رب کا قرآن کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس آیت کا ترجمہ بہت توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، بہت توجہ کے ساتھ۔ رب کہتا ہے میرے بندے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور بدی کا بنیادی شعور ہم نے انسانوں کے اندر ودیعت کر دیا ہے۔ انسان کو پتا ہے کہ یہ چھری کاٹتی ہے، اگر اس کو کسی کے پیٹ میں مار دیا جائے تو وہ قتل ہو سکتا ہے۔ نیکی اور بدی کا بنیادی شعور، انسان کو پتا ہے یہ نیکی کا کام ہے، یہ بدی کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے اور یہ نیکی کا کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات میں یہ کر رہا تھا، تقریباً وقت ختم ہونے لگا ہے، میں چند چیدہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں۔ صدیق یہ کوئی معمولی لقب نہیں ہے، یہ ایک ایسا لقب ہے کہ جس لقب سے ملقب خود خالق کائنات بھی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے اِنَّهُ كَانَ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ صفت ہے کہ جس صفت سے متصف، جس لقب سے ملقب خود خالق کائنات بھی ہے، اور یہ صفت صرف وہی تک محدود نہیں ہے، یہ صفت انبیاء کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضرت ادریس کے بارے میں آتا ہے اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو سلام پیش کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس صحابی کو، اللہ کے رسول کے اس صحابی کو اپنی صفت سے متصف کیا ہوا ہے۔ اور توجہ کے ساتھ آخری جملے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں، اونٹ کے اوپر سوار ہیں، راستے کے اندر ابو جہل ملتا ہے اور سوال کرتا ہے۔ سوال یہ ہے اللہ اکبر، کہتے ہیں من انت ومعک، تم کون ہو بھائی، اور یہ پیچھے بیٹھا ہوا کون ہے؟ توجہ میری طرف، ہجرت کا موقع ہے، اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آگے حضرت ابو بکر ہے، پیچھے اللہ کے رسول ہیں۔ ابو جہل نے سوال کیا من انت ومعک، بھئی رات کا آخری پہر ہے، رات کی ظلمتیں ہیں، اندھیرا ہے، کہاں جا رہے ہو، کون ہو، پیچھے کون ہے؟ اب توجہ رکھیے گا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر نبی کا نام بتا دوں تو محبوب پر آنچ آئے گی، محبوب چھن جائے گا، اور اگر اپنا بتا دوں، اگر میں سچ نہ بتاؤں تو صداقت چھن جائے، صداقت چھن جائے۔ جواب دیا ھذا رجل یہدینی الی سواء السبیل، بھائی یہ وہ شخص ہے، ہم لوگ سفر پہ جا رہے ہیں، جھوٹ بھی نہیں ہے، نبی کا نام بھی نہیں بتایا اور یہ بھی بتا دیا بھائی یہ وہ شخص ہے، میں یہ گاڑی چلا رہا ہوں، مجھے یہ بتا رہے راستہ یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر ہے۔ اور آخری بات میرے دوستوں، میرے بزرگوں، 13 ہجری کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، 22 جمادی الثانی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کل قیامت کے دن بہت سے لوگ اپنے ساتھ کوئی روزے کی دولت لے کر کے آئے گا، کوئی تلاوت کی دولت لے کر کے آئے گا، کوئی نمازوں کی دولت لے کر کے آئے گا، کوئی صدقہ اور خیرات کی دولت لے کر کے آئے گا، کوئی عمرہ اور حج کی دولت لے کر کے آئے گا۔ میں قربان جاؤں صدیق اکبر کی عظمت کے اوپر، وہ اگر کچھ لائیں گے تو محمد کی رفاقت لے کر کے آئیں گے۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم۔ کچھ دعاؤں کی درخواستیں آئی ہوئی ہیں۔ صابرہ اور عبد الرحمن کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے آصف عبد الجبار کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ روزی اور رزق کا مسئلہ ہوتا ہے، جاب نہیں مل رہی ہوتی، شادی نہیں ہو رہی ہوتی، ویزا لگنے کو دیا ہوا ہے، ویزا نہیں لگ رہا، باہر ملک جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کوشش، اس کے اندر برکت نہیں آ رہی، وہ کوشش کامیاب نہیں ہو پا رہی، نتیجے اچھے نہیں آ رہے، تو ان کے لیے کچھ میں وظائف انشاءاللہ بتاتا چلوں۔ اگر یہ وظائف ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں، جس نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر فائدہ ہوگا۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ۔ سب سے پہلے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر 11 مرتبہ پڑھیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 11 مرتبہ پڑھیے۔ اسی طریقے سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 11 مرتبہ پڑھیے، اور جس نیت کے ساتھ پڑھیں گے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے وہ راستے کھول دے گا۔ یہ وظائف کوئی معمولی وظائف نہیں ہے، یہ بڑے پاورفل وظائف ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے نیتوں کے اندر اخلاص پیدا فرما دے اور ہم سے دین متین کی خدمت کا کام لیتا رہے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔